اور یہودی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ دیکھیں جی ہمارے بیت المقدس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ قبلہ اول ہے، ہمارے بیت المقدس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ قبلہ اول ہے، تمہارا خانہ کعبہ قبلہ ثانی ہے، یہ تو ہمارا بیت المقدس پہلے تعمیر کیا گیا، تمہارا بیت اللہ بعد میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت کا پہلا مرکز مکہ شریف تھا۔ پہلا مرکز کون سا تھا؟ مکہ شریف تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کو بیت المقدس سے 40 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ یہ بھی اس کی اولیت کے حوالے سے ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جو ذکر کیا گیا تو اس کے بارے میں تفسیر خازن میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ اصل میں دیکھیے بیت اللہ جو تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ اسی سے اندازہ فرمائیے کہ بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ پہلے تعمیر کیا گیا، اور پھر تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس کی ڈیٹیل میں یہ ذکر کیا گیا، تفصیل کے اندر ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سوال کے جواب میں وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام پر بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ اس زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل فرشتے جب آتے تھے تو یہاں پر طواف کرتے تھے، اور اسی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور تعمیر کیا گیا۔ جب اللہ رب العالمین نے زمین تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا، اللہ کے حکم سے کن ہوا اور زمین تخلیق ہوئی، تو فرمایا کہ مرکز یہ خانہ کعبہ کی جگہ تھی، اس کو پھیلا دیا گیا، نشر کیا گیا اللہ کے حکم سے۔ اس کے قرب و جوار میں زمین پھیلتی گئی، بہت بڑی زمین ہو گئی۔ پھر وہ چونکہ پانی کے اوپر تھی تو وہ ہلکورے لیتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی، تو وہ ٹوٹ گئی اس درمیان سے، تو 7 بر اعظم زمین کے اس انداز میں بنائے گئے، اور وہ آغاز جو ہے وہ خانہ کعبہ سے کیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پر طواف بھی کیا۔ آدم علیہ السلام عبادت کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف بھی لاتے تھے، اور چونکہ سب سے پہلے تعمیر اس کی فرشتوں نے کی تھی تو جنت سے ایک سرخ رنگ کا یاقوت، بہت بڑا کمرے جتنا اس کا سائز تھا، اس کو لا کر یہاں پہ رکھا گیا اور اس کے گرد طواف کیا جاتا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس سرخ یاقوت کو آسمانوں پر دوبارہ اٹھا لیا گیا اور وہ جنت میں واپس بھیج دیا گیا، اور طوفان نوح کے سبب قرب و جوار سے مختلف پتھر اور بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ ہلتی جلتی آئیں اور آ کر اسی مقام پر جم گئیں، اور یہ جگہ اس کے نیچے دب گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے اس مقام کا تعین کر کے بتایا کہ یہ بنیادیں اس خانہ کعبہ کی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، اور اسی خانہ کعبہ کی بنیادیں ہیں جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ اور تفسیر خازن کے اندر اس حوالے سے یہ ذکر کیا گیا، وہاں پر علامہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا ایسا بھیجا کہ جس کا سایہ ایک مخصوص جگہ پر پڑتا تھا، اور باقی چاروں طرف دھوپ ہے، اس کا سایہ صرف ایک مخصوص مقام پر پڑتا تھا، اور وہ مقام اس بات کی نشاندہی کے لیے تھا کہ یہ وہ قبلہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی نشانوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کی تعمیر فرمائی، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے
اس کے حوالے سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیرات ذکر کیا، اور پھر چونکہ یہودیوں میں اور مسلمانوں میں یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ مقابلہ چل رہا تھا کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس مقام کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سب سے پہلا مقام جو اپنی عبادت کے لیے متعین کیا تھا وہ یہ خانہ کعبہ تھا، اور اس کو لفظ بکہ کے ساتھ ذکر کیا قرآن پاک میں، فرمایا کہ ببکہ تھا۔ بکہ اصل میں عربی لغت کے اندر ازدحام والی جگہ کو کہتے ہیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہ کو، رش والی جگہ کو، تو چونکہ یہاں پر رش پوری دنیا سے زیادہ ہوتا ہے، پوری دنیا کے لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں، بھیڑ بھاڑ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بکہ کے الفاظ سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مخاطب کیا، اور اس کی فضیلت میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ذکر کیا کہ مبارکن، برکت والی جگہ یہ، اور آپ اس کی برکت کا اندازہ فرمائیے کہ پوری روئے زمین سے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض یہ کی تھی کہ اے رب ذوالجلال اس کو دو خوبیاں عطا فرما، ایک تو یہ امن والا ہو جائے، اور دوسرا یہاں کے رہنے والے لوگوں کو رزق عطا فرما، وہ بھی پھلوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے رب ذوالجلال ایک تو یہ امن والا ہو جائے، اور دوسرا جو یہاں پر ہے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور آپ اندازہ فرمائیے کہ مکہ کی روئے زمین پر جو پھل پیدا نہیں بھی ہوتے، اور یہ تو اس دور میں تھا، آج تو چلو انہوں نے جدت اختیار کی ہے، بہت سارے پھلوں کی پیوند کاری ہو گئی ہے، اس دور میں سوائے کھجور کے کیا پیدا ہوتا تھا، تو لیکن اس کے باوجود یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی پھل پیدا ہوتا ہے وہ چل کر مکہ میں پہنچتا ہے، اور مکہ میں کسی پھل کے لیے کسی سیزن کی بھی عادت نہیں ہوتی، آپ جب چاہیں جو چاہیں وہاں پہ میسر آ جائے، اور بالکل مناسب دام کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان لوگوں کے لیے کرم کیا۔ اور دوسرا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ رب ذوالجلال اس کو امن والا بنا دے، تو حدود حرم کے اندر اس کے امن کی علامت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے تو انسان قرآن پاک کی تفسیر میں آتا ہے کہ کتا بھی ہرن پر حملہ حدود حرم کے اندر نہیں کرتا، اگر ہرن شکاری جانور کے سامنے آ جائے تو وہ بھی اس پر حملہ نہیں کرتا۔ اور اس کے امن کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے اور حدود حرم ہے، خانہ کعبہ کی عمارت کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر سے اڑتے ہوئے پرندے بھی نہیں گزرتے، پیچھے سے لائن میں آتے یہاں سے سائڈوں پر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، قرآن پاک کی تفسیر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو پرندے وہاں پر بیمار ہو جاتے ہیں، جب ان کو بیماری سے افاقہ نہیں ہوتا تو وہ خانہ کعبہ کی فضا کے اوپر سے گزرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، اللہ رب العالمین نے کتنے فضائل عطا کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مکہ معظمہ کی خصوصیات دوسری جگہوں کے مقابلے میں اور بالخصوص بیت المقدس کے حوالے سے انفرادیت دینے کے لیے ذکر کی گئی۔ سب سے پہلے تو ذکر کیا کہ خانہ کعبہ دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اس کو تسلیم کیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے وہ عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رجوع کرتے تھے، سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ بیت المقدس اس کے بعد میں جا کر تعمیر کیا گیا۔ دوسرا کعبہ معظمہ جو ہے یعنی کہ مکہ معظمہ، یہ دنیا کے تمام مسالک مذاہب کے لیے عبادت گاہ بنائی گئی، اور بیت المقدس مخصوص مذہب کے لیے تھا، یہودیوں کے لیے تھا، بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، اس کو یہ تخصیص بھی حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی ایک خصوصی تخصیص جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی نماز ادا کریں ایک نماز کا اجر ہے، خانہ کعبہ کے اندر اگر آپ نماز ادا کریں بیت اللہ کے اندر 1,00,000 نماز کی فضیلت اللہ رب العالمین نے یہاں پر عطا کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر 50,000 نمازوں کی فضیلت مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطا کی ہے۔ اس کے بعد باقی جگہوں کی فضیلت اور نسبت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو مقام حج قرار دیا۔ پوری دنیا میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آقا علیہ السلام کے زمانے تک، سرکار کے زمانے سے آج تک، آج کے بعد قیامت تک کسی اور مقام پر حج نہیں کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بعد تک ہمیشہ حج بیت اللہ کے لیے لوگ خانہ کعبہ میں آتے رہے۔ یہ بھی خانہ کعبہ کی فضیلت ہے بقیہ تمام عبادت گاہوں کے مقابلے میں۔
اور پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ دوسرے مقامات پر جو اللہ رب العالمین نے فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اس کے مقابلے میں خانہ کعبہ میں اللہ نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی فضیلت کو ذکر کیا۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہودی چونکہ مسلمانوں سے مقابلہ کرتے ہوئے بیان کرتے تھے کہ دیکھیے ہمارے بیت المقدس کی یہ فضیلت ہے کہ وہاں پر انبیاء کرام کی قبریں ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تابوت ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا امامہ شریف رکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جبہ یعنی کہ ان کی قمیص مبارک وہاں پر موجود ہے، وہ وہاں کے دلائل پیش کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فیہم مقام ابراہیم، اس کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ پھر اگر وہاں پر وہ فضائل اللہ رب العالمین نے عطا کیے تو یہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور اس کے اندر یہ کوالٹی تھی، یہ خوبصورتی تھی اس پتھر کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں جس قدر اونچا ہونے کی حاجت ہوتی تھی وہ پتھر اتنا بلند ہو جاتا، اور حالانکہ وہ تھا تو پتھر، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا نرم تھا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی فوم پر کھڑے ہوں، کسی نرم جگہ پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک بھی اس کے اندر نشان کی صورت میں آ گئے۔ وہ آج بھی مکہ شریف کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ اور پھر مکہ شریف کی فضیلت کے اندر آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک تو مقام ابراہیم کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان کی، دوسری فضیلت اللہ رب العالمین نے اس کی بیان کی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ فرمایا کہ صفا اور مروہ جو خانہ کعبہ میں ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بندہ تعجب سے سوال کرتا ہے کہ اس کے اندر نشانی کی کیا بات ہے، اس میں نشانی کی کیا بات ہے، کیا نشانی ہے اس کے اندر؟ تو نشانی اشارہ کیا گیا اس واقعے کی طرف کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے پیارے سے بیٹے کو یہاں پر چھوڑا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے اپنی زوجہ کو اس مقام پر چھوڑا ہے کہ جہاں پر کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ایک ہوتی ہے نا زراعت والی زمین ہوتی ہے، وہاں پر اشیاء خورد و نوش بہت ساری ہوتی ہیں تو فکر و فاقہ نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ میں تو اپنی بیوی کو اس مقام پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں زمین سے کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، اور یہ پہاڑی علاقہ دور دور تک ویران تھا اور کوئی قافلہ یہاں سے نہیں گزرتا تھا، کوئی بھی قافلہ۔ آپ یوں تصور کر لیں کہ یہاں پر سینکڑوں میل دور تک کسی انسان کے آنے اور جانے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی پیاری بیوی اور اس بیٹے کو جو بھی شیر خوار تھا، چھوٹی سی عمر کا تھا، اس کو اللہ کے حکم سے وہاں پر چھوڑ دینا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا فرمایا۔ اس آزمائش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامل طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ورثت ہیں کہ رب ذوالجلال میں نے وہاں پہ ان کو چھوڑا ہے۔ پھر حضرت بی بی حاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس مقام پر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، پینے کا پانی بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس کے مارے تڑپے، پیاس کے لیے روئے، تو پانی کی تلاش کے لیے حضرت بی بی حاجرہ صفا اور مروہ پر دوڑی۔ اچھا تصور میں آتا ہے کہ صفا اور مروہ شاید کہ مختصر سا سفر ہوگا، وہ 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ سفر ہے، اتنا دور صفا پہ دوڑتے ہوئے جانا، صفا پہاڑی پر چڑھا، دور دور تک نظر ڈالی، کوئی قافلہ نظر نہیں آتا، پھر واپس آئیں اور پھر مروہ پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھ کے دور تک نظر ڈالی، کوئی قافلہ نظر نہیں آتا۔ اس دور میں تو یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، اب وقت کی وجہ سے وہ سمٹ گئے، یقیناً کہ آبادی ہو گئی، جگہ بلند ہو گئیں، بڑے پہاڑ تھے اس دور میں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب روتے روتے زمین پر پاؤں مارتے تھے تو مکہ کی وہ پتھریلی زمین کہ جہاں پر کوئی چشمہ جاری نہیں ہوتا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ننھی ننھی ایڑیاں لگنے سے وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اندازہ فرمائیے اللہ رب العالمین نے کتنا کرم کیا۔ جب وہ پانی کا چشمہ برآمد ہوا تو حضرت بی بی حاجرہ فوراً آئیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ پانی نکلتا ہے اور بہتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔
تو آپ نے اس کے گرد پتھروں کی دیوار تعمیر کی اور اس کو کہتے رہی زم 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 زم، رک جا رک جا، تو وہ چار دیواری کے اندر محیط کر دیا اس کو، تو اس کا نام ہی آب زمزم ہو گیا۔ ہم ایک لفظ ہے آب زمزم، آپ کا معنی بھی پانی ہوتا ہے فارسی میں، آب زمزم، تو ہمارے یہاں وہ فہم میں یہ لفظ کہا جاتا ہے نا آب زمزم کا پانی، تو آب زمزم کافی ہے یہ لفظ، یا تو زمزم کا پانی، تو کہتی جی زم 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 زم، رک جا رک جا، تو وہ پانی انہوں نے چار دیواری کے اندر محیط کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایسا ہوا کہ جب یہاں سے پانی برآمد ہو گیا تو قافلے یہاں سے گزرنے لگے۔ اچھا، چونکہ اس کنویں کی مالکن حضرت بی بی حاضرہ تھی، تو وہ آپ پانی قافلے کو لوگوں کو بیچتی اور اس کے بدلے میں وہ کھانے پینے کا سامان حضرت بی بی کو دیا کرتے، تو اس طرح آپ کی گزر بسر وہاں پر ہونا شروع ہو گئی۔ تو آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر اپنی زوجہ کو چھوڑا اللہ کی آزمائش پر پورا اترنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین بھی تو دیکھیے نا کیسے آزماتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور آپ نے اللہ رب العالمین کے حکم سے خانہ کعبہ کی اس تعمیر کو مکمل کیا۔ تو یہ تو خانہ کعبہ کی تعمیر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی فضیلت کے حوالے سے بہت سارے مقامات پر ارشادات فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے روانہ ہو حج بیت اللہ کے ارادے سے، اور فرمایا کہ وہ کسی سواری پر سوار ہو کر آتا ہے یا جس انداز میں بھی آتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں۔ یہ تو جدید دور ہے، اگرچہ جہازوں پر سفر کیا جائے لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ نے وہ قدم کا معیار برقرار رکھا۔ اب ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ سے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، یہ انسان کے لیے ایک بونس ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے حج بیت اللہ کے لیے پہنچتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ شخص وہاں پر جا کر کوئی ظلم نہ کرے، اگر وہ شخص وہاں پر جا کر چوری بھی نہ کرے اور وہ وہاں پر جا کر جمع بھی نہ کرے، فرمایا کہ تین کام نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی چوری نہ کرے اور اس کے بعد جمع نہ کرے، فرمایا کہ ان تین کاموں سے بچے اور جو حج بیت اللہ کے لیے اراکین تھے وہ اپنے مقام پر مکمل کرے۔ فرمایا کہ جب وہ حج بیت اللہ کے بعد واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی موجود ہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین اس قدر اس پر اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین روزانہ خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ 120۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 60 رحمتیں اس بندے کے لیے ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور 40 رحمتیں اس بندے کے لیے ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتا ہے، اور فرمایا کہ 20 رحمتیں اس بندے کے لیے ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھے اور خانہ کعبہ کی طرف نظریں جما کر کعبہ کو ہی دیکھتا رہے، اس کعبے کو دیکھنے کے سبب بھی اللہ رب العالمین اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں اس بندے کے لیے کیا کیفیت ہوگی کمال کی، جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہاں پر پہنچا، طواف کے وقت میں طواف کیا، نماز کا وقت ہوگا وہیں پر صفے بنا کے کھڑا ہو گیا، طواف کرتا رہا وہیں پر صفے بنا کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بھی کرتا رہا اور خانہ کعبہ پر بھی نظر رہی، گویا کہ وہ ساری رحمتیں اللہ کے اپنے دامن میں سمیٹتا رہا، وہ ساری نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹتا رہا۔ اس کا نماز پڑھنا بھی اللہ کی عبادت، اس کا طواف کرنا بھی اللہ کی عبادت، اس کا خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی اللہ کی عبادت اور اس کا تسبیح کرنا بھی اللہ کی عبادت۔ اللہ رب العالمین عبادتیں اس بندے کے لیے وہاں پر جمع کر لی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی فضیلت کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مقامات پر بہت سی روایات ذکر کی، جو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک میں اس پر گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور ہم سب حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔